ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کرکٹ ٹیم کی شکست کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے. ویلنگٹن میں کھیلے گئے T20 سیریز کے آخری میچ میں قومی ٹیم کو بدترین شکست کا سامنا ہوا. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ ناکام، بالنگ فلاپ اور فیلڈنگ کا حال بھی ناقابل بیان ہے. قومی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں صرف 128 رنز بنا سکی. نیوزی لینڈ نے 129 رنز کا ہدف صرف 10 اوورز میں بآسانی حاصل کیا. قومی ٹیم کی بدترین شکست پر سابق کھلاڑی برہم دکھائی دے رہے ہیں. ٹیم انتظامیہ چیئرمین PCB پر سوالات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کوچز لانے کی بازگشت بھی سنائی دی جا رہی ہے. تاہم ہیڈ کوچ عاقب جاوید یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی ٹیم جیتنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. پاکستانی ٹیم اصل جو ان کی تیاری ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے ہو رہی ہے. اسی پر سوال ایاز صاحب آپ سے آغاز کری ہوں. چونکہ مسلسل جو شکست مل رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں صلاحیت کی کمی ہے یا اسٹریٹجی کی کوئی ایشو ہے یا پھر جو نئے تجربات ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتا ہے اس میں؟ نہیں، ٹیم میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ODI کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، اس میں ایک پاکستانی اور ہمارے خلاف کھیلنے جا رہا ہے وہاں پہ. تو بات یہ کہ ٹیلنٹ تو بہت ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے. آپ کریں گے یہ کہ جب چیمپئنز ٹرافی آئی آپ نے وہ سارے وہ جو سینئر پلیئرز باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو لے کے ان کو آپ کے ان کے ساتھ اپنی چیمپئنز ٹرافی جو پرفارم کرتے آ رہے تھے لڑکے ان کو آپ نے باہر بٹھا دیا. ابھی آج جو آخری T20 ہم ہارے ہیں اس کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال ہے. سفیان مقیم ایک لیفٹ آرم لیگ اسپنر بالر ہیں جن کو میں چیمپئنز ٹرافی بھی آپ کو یاد ہوگا جب ان کو نہیں رکھا گیا تھا تو میں نے اس پہ احتجاج کیا تھا. ان کو پھر 4 میچوں میں انہوں نے باہر بٹھایا. آج 5ویں میچ میں کھلایا، صرف 2 اوور کرائے ہیں اور وہ 2 وکٹیں لے گیا بندہ. اب رولا یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو موجود ہے آپ کے پاس لیکن آپ اس کو کھلا نہیں رہے. کیوں نہیں کھلا رہے؟ شاید اس لیے نہیں کھلا رہے کہ کسی اور پلیئر کو آپ نے ٹیم میں کسی نہ کسی طرح سے رکھنا ہے، اس کو باہر نہیں ہونے دینا. میں بھی وہ شاداب خان ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے سسر بھی بہت بڑے کرکٹر ہیں. ایک تو یہ ہمیں تو سسر بھی اچھے نہیں ملے، میں نے حساب لگایا یہ سسر پالیٹکس بہت شروع ہو گئی ہے کرکٹ میں. وہ شاہین شاہ افریدی کے بعد یہ وضاحت کرتے ہیں آپ اس بات کی جی یا گھر میں مل جائے گی وضاحت؟ کیا چیز وضاحت کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا ہے ہمیں سسر اچھے نہیں ملے، گھر میں پھر آپ کو جا کر جواب دینا. نہیں، بیگم بہت اچھی ہے نا یار، یہ کمال ہو گئی. نہیں سر، سسر زیادہ اچھا ہونا ضروری ہے. نہیں، بیگم بہت اچھی، وہ تو اللہ جنت نصیب کرے، بڑے اچھے آدمی تھے. میں تو یہ کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں سر آپ بھی ہلکے نکلے. نہیں، یقین کریں وہ بہت، میری تو بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. تو بھی آپ کی وائف کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہے؟ اور میں تو ان کی کرکٹرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یار، سیریسلی وہ بات ساری وہ پھر فیملی اس پہ چلی جائے گی، کرکٹ پالیٹکس سے ہٹ جائے گی. اصل میں یہ خدمت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میرے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میرے کیسے ریلیشن شپ تھے ان کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہے. رولا صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹیم کا بیڑا غرق کرنا ہے. اور اب پھر بات کوئی ہو رہی ہے کہ شاید کوئی انٹرنیشنل کوچ ہم نے لانا ہے، کوئی امپورٹڈ کوچ ہم دوبارہ لائیں گے. وہ جیسن گلیسپی نے کہہ دیا تھا کہ یہ عاقب جاوید کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے جو حرکتیں کی تھی ہمیں بھگانے والی کہ تاکہ ہم نہ آئے، خود مستقل ہونا چاہ رہے تھے. اور پھر اسی شخص کو آپ نے مستقل کوچ بھی بنایا، آپ نے اس کو اس کا چیف سلیکٹر بھی وہی ہے. اب وہ سلیکٹ بھی وہی ٹیم کر رہا ہے، کوچنگ بھی وہی کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں جا کے بھی ٹیم اس کی مرضی سے کھیلنی ہے. وہ کپتان کی مرضی سے ٹیم میدان میں نہیں اترنی. تو یہ ٹیلنٹ آپ مطلب انتہائی ینگسٹر لڑکوں کو لائیں گے اور آپ نے ان سے کہا جی کہ بس آپ نے مار دھاڑ کرنی ہے، پہلی بال سے آپ نے گیند باہر پھینکنی ہے. اس طرح سے نہیں ہوتی کوچنگ بھائی. پچ کو دیکھ کے اگر کوئی مطلب 3 بالز کہیں روکنی بھی پڑتی ہیں تو وہ روکنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ان سے کہہ دیا کہ آپ مار دھاڑ کریں بس جا کے پہلی بال سے 6 مارنا شروع کر دیں. وہ حسن نواز نے 1 سینچری کی، اس سے پہلے بھی 2 زیروز ہیں، پھر سینچری کے بعد 1 پہ آؤٹ ہوا اور آج پھر 0 پہ آؤٹ ہو گیا. تو اس طرح سے آپ یہ ینگسٹرز لا کے ان کا بڑغر کر رہے ہیں. پھر آپ ان کو فارغ کر دیں گے اور پھر وہی کھلاڑی دوبارہ آ رہے ہوں گے سینئر. ہم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے، مینجمنٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنی بہتر ہے، ورنہ نقوی صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ کرکٹ ٹھیک کر کے جائیں گے. اللہ خیر کرے کرکٹ ٹھیک ہی نہ ہو. کون سے والی ہونی ہے یہ نہیں پتا. تو بالکل جیسے کھیلے ہیں ویسا ہمیں نتیجہ ملا ہے. اگر ہمارا ایک ٹلا چل گیا ہے
تو اس پہ سارے لوگوں نے کہا بھائی یہ کوئی تکنیک سے نہیں کھیل رہا, اس کو وہ نہیں چلنے دیں گے. تو پھر کیا ایک اور ڈک, پہلے بھی ڈک تھی. تو ہم تو اوورآل یہی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے اگر آپ 1-2 سال کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کو ختم کرنا چاہیے سارے لوگوں کو کہ اگر چاہے مینجمنٹ غلطی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, کھلاڑی پتہ تو لگے کہ لڑکے کھیل رہے ہیں بھائی, چاہے آپ جہاں سے مرضی آ گئے, جس طرح سے بھی آ گئے, آپ نے کرکٹ کھیلنی تھی. مینجمنٹ کے اوپر بالکل آئے گی ساری بات, ہے ہی ان کے اوپر کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا سلیکشن کی, جو سلیکشن کے لیے لوگ لائے, آپ کوچز لائے, کیا کر رہے ہیں, آپ کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے, چیمپئنز ٹرافیاں کھیلنی ہیں, مختلف ممالک کے ساتھ 2 طرفہ کرکٹ ہے, تو آپ کی کوئی پلاننگ کی حکمت عملی ہوگی تو چلے گا نا. جی صحیح. جی فیصل صاحب آپ کے خیال میں کیا صلاحیت کی کمی ہے, حکمت عملی کمزور, اور خاص طور پر یہ جو انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے, چیئرمین پی سی بی, واقعی ان کو ریزائن دے دینا چاہیے یا آ کر ان کو وضاحت کرنی چاہیے, یا یہ جو عاقب جاوید ہیڈ کوچ کی وضاحت ہے یہی کافی ہے کہ پاکستان ٹیم اصل میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہی ہے؟ ایک تو محسن نقوی کو ریزائن دینا چاہیے نہیں چاہیے, تو ایک بحث طلب موضوع ہے, لیکن ہمیں معیارات ضرور طے کرنے چاہیے کہ پی سی بی کا چیئرمین جو ہوگا اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. جب ہر عہدے کے لیے ہم ایک معیار مقرر کرتے ہیں, جب مثال عدالت کے چیف جسٹس کے لیے آپ ایک معیار متعین کرتے ہیں, آپ کسی ٹیکنیکل عہدے کے لیے پار کرتے ہیں, کرکٹ ایک ایکسپرٹیز کا کام ہے, تو ایک کوئی معیار تو متعین کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے چیئرمین کے لیے جو ہے وہ کیا معیار ہوگا. اب ہم جو کوچز بناتے ہیں, یہ اس میں دنیا میں کوچز جو ہیں اس کا باقاعدہ جو ہے نا کورسز ہوتے ہیں کہ یہ کوچ 1 A لیول کا کورس ہے, B لیول, ہم صرف کھلاڑی ہونے کی بنیاد پہ اس کو آپ بڑے سے بڑے کھلاڑی کو نا کوچ بنا دیتے ہیں. وہ یہ اب یہ ایکسپرٹیز ہے, یہ اس میں باقاعدہ ایک اس میں پوری ایک سائنس ہے یہ کرکٹ سکھانا. یہ ضروری نہیں ہے کرکٹ سکھانے والا جو ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلتا بھی ہو. اس طرح کوئی جو استاد ہوتا ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا جو شاگرد ہے وہ اس سے کم جائے گا. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بنے ان کے استاد اتنی ترقی نہیں کی ہوگی. تو یہ سکھانا ایک بالکل ایک الگ سائنس ہے. اب اس کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, وہ ہم اس پہ ہم کام نہیں کرتے. یہ جب تک آپ پروفیشنلزم لے کے نہیں آئیں گے, جب تک آپ میرٹ لے کر نہیں آئیں گے, آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ اقربا پروری ختم نہیں کر سکتے. آپ محسن نقوی کو بنائیں چیئرمین, تاحیات بنا دیں, لیکن معیار تو متعین کریں کہ پی سی بی کے چیئرمین کے لیے یہ معیار ضروری ہے, یہ چیف سلیکٹر کے لیے یہ معیار ضروری ہے, چیف کوچ کے لیے یہ معیار ضروری ہے. لیکن ہم تو صرف اس بنیاد پہ کہ نام کی بنیاد پہ, تعلق کی بنیاد پہ, باثر ہونے کی بنیاد پہ اگر یہ عہدے بانٹتے رہیں گے تو پھر یہی رزلٹ آنا ہے نا. پھر شکوہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو کرکٹ سے انسیت بہت ہے, پاکستانی قوم کو. اب جب خراب کارکردگی ہوتی ہے سب کے دل دکھتے, تو بھائی دل دکھتے, اس کا ہر معاملے میں دکھتا ہے, اس معاملے میں بھی دکھ جاتا ہے, کیا پرابلم ہے؟ تو اس کو حل جو ہے وہ کیا ہے, وہ جن لوگوں کے پاس ہے ان کی وجہ سے باقی چیزوں کے بھی دل دکھ رہے ہیں, یہ دل بھی انہی لوگوں کی وجہ سے دکھ رہا ہے. تو آپ جب تک ادارے کو آپ صحیح نہیں کریں گے, چیزیں جو ہے نا بہتر نہیں ہوں گی. ہمارا آپ کا دل جو ہے وہ دکھتا رہے گا, تو صحیح, اور کوشش کریں دل کو کم سے کم دکھائیں. سر اس دل دکھنے کی پرواہ یہ تو ہمارے آدمی نا, بالکل, اور اس کا آسان راستہ ہے.